تو انسان کی جو دنیا کے اندر خواہشات ہیں، طاقت و اقتدار، مال و دولت، عزت و تکریم، یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من احب ان یکون اقوی الناس، جو طاقتور بننا چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کو طاقت مل جائے، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دے۔ گویا توکل علی اللہ ایسی چیز ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ طاقت ہی ہے کہ فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، آگے دریائے فرات یا دریائے نیل موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو لے کر دریائے فرات کے دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو گئے ہیں۔ رب تعالی توکل کیا اللہ پر تو سمندر نے بھی راستہ دے دیا۔ یہ توکل ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات آپ نکلے ہیں، قریش مکہ کے سرداروں نے گھیرا ہوا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کر کر ان کے نرغے میں سے نکل گئے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ یہ اللہ پر توکل ہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کے اندر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن نے کہا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پر بھروسہ کرو، ڈرو نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب یہ توکل ہے کہ جب یہ اعتماد، یہ توکل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی ذات پر پیدا ہو جائے تو رب تعالیٰ ہر راستہ کھول دیتا ہے، وہ سمندر میں راستہ بھی بنا دیتا ہے، وہ دشمنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، دشمنوں کے نرغے سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ قرآن نے کہا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے، رب تعالیٰ راستے خود بخود بنا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ وہاں سے اس کو عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان ہی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کا تصور ہی نہیں ہوتا، رب تعالیٰ وہاں سے عطا کرتا ہے۔ تو گویا اگر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہو جائے تو رب تعالیٰ قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْسَقُ مِنْهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو غنی کر دے، اللہ اس کو مال و دولت عطا کرے، یعنی غنا اس کے اندر آ جائے، نفس کا غنا اس کو مل جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان نعمتوں پر زیادہ بھروسہ کرے جو اللہ کے پاس ہے، بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پر جو اس کے پاس ہے۔ رب تعالیٰ نے صحت دی، بڑی نعمت ہے، رب تعالیٰ نے جوانی دی، بڑی نعمت ہے، رب تعالیٰ نے طاقت دی، بڑی نعمت ہے، مال و دولت، دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہی ہیں، لیکن جو رب تعالیٰ نے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن نے کیا کہا، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کیا یہ بہتر ہے، یہ نعمتیں جو دنیا کی ہیں، رب تعالیٰ نے صحت عطا کی، رب تعالیٰ نے اولاد عطا کی، رب تعالیٰ نے جان و مال، اسباب، ہر چیز عطا کی، اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ نعمتیں بہتر ہیں جو رب تعالیٰ نے جنت الخلد کے اندر رکھی ہیں اور جن کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، وہ نعمتیں بہتر ہیں۔ تو گویا نعمتیں وہ بہتر ہیں جو رب تعالیٰ نے جنت اور آخرت میں انسان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو بے شمار اور بھی آیات ہیں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، کہ وَالْآخِرَةُ، جو آخرت ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، اور آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ تو گویا سے یہ پتا چلا کہ دنیاوی نعمتوں کی بجائے رب تعالیٰ نے جو اخروی نعمتیں رکھی ہیں وہ بڑھ کر ہیں۔ تو جب انسان ان کی طرف دیکھے اور یہ تصور کرے کہ وہ نعمتیں ان نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، تو رب تعالیٰ نفس کا غنا عطا کر دیتا ہے، نفس کے اندر غنا ڈال دیتا ہے، انسان دل کا غنی ہو جاتا ہے، دل کا مالدار ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت و تکریم کریں، یعنی اس کو دنیا کے اندر مقام، مرتبہ، عزت، تکریم دی جائے، فرمایا فلیتق اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے،
اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی تعریف علماء فرماتی ہیں اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، کہ رب تعالیٰ نے تقویٰ یہ ہے کہ اللہ یراک اللہ حیث نہاک، جہاں رب تعالیٰ نے جانے سے منع کیا ہے وہاں تو دکھائی نہ دے۔ رب تعالیٰ نے منع کیا ہے فحاشی سے وہاں نہ جائے، شراب، جوا، چرس اور اس طرح کی بے شمار ایسی جو لعنتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے تو بچے، وہاں پر تو نہ دیکھا جائے۔ اور جہاں جہاں جانے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ نماز کا حکم دیا، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو نماز میں تو حاضر ہو، روزہ آئے تو روزے رکھے، تو حج کی استطاعت رکھتا ہے تو حج ادا کرے، اگر تیرے اوپر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے تمہیں حقوق العباد دیے ہیں تو حقوق العباد تو ادا کرتا چلا جائے۔ تو جو اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا وہ کرتا چلا جا، تقویٰ پیدا ہو جائے گا، یہی تقویٰ ہے۔ تو رب تعالیٰ عزت و تکریم دنیا کے اندر تجھے عطا کر دے۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم قوی ہو جاؤ تو اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دل کا غنی کر دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان نعمتوں پر بھروسہ کرو جو آخرت میں ہے، بجائے اس کے کہ دنیاوی نعمتوں پر۔ اور اگر دنیا کے اندر عزت اور تکریم چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تو رب تعالیٰ تمہیں یہ نعمت بھی عطا کر دے۔